آپ احباب کو علم ہے کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام سماعی جو ہمارا امتحان ہوا ہے اس کے نتائج کے سلسلہ میں رکھا گیا ہے۔ ہماری اس بزم کے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ محترم مفتی عبدالشکور فائق حفظہ اللہ تعالی ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کرسی صدارت پر تشریف لائیں اور طلبہ کو، اساتذہ کو کچھ نصیحت فرمائیں۔ انشاءاللہ پھر اس کے بعد بقیہ جو ہمارا نتائج کا پروگرام ہے وہ نصیحت کے بعد ہوگا۔ تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ محترم جناب مفتی عبدالشکور فائق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، نہایت قابل احترام طلبہ دین، میرے بیٹوں اور بھائیوں، ہم سب کے سروں کا تاج آپ کے اساتذہ کرام، سرمایہ امت، علماء کرام، بالخصوص میرے محسنین، مشفقین، شیوخ اور استادوں کے مقام پر شیخ اقبال قصوری صاحب حافظہ اللہ تعالی، شیخ ابو پاشا عبدالخالق صاحب اور ان کے دیگر احباب، ان علماء کی موجودگی میں میری یہ چند گزارشات، ان کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان بڑوں کی موجودگی میں حکم کی تعمیل پر اپنا سبق لے کر حاضر خدمت ہوتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے پر امید ہوں میرا اللہ آج اس سفر کو قبول فرما کر اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ میرے ان الفاظ میں ضرور تاثیر پیدا فرمائے گا جو میرے اور آپ کے لیے، اس ادارے کے لیے، اس ادارے کی انتظامیہ اور معاونین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے انشاءاللہ۔ میری ذاتی کمی کوتاہی اور غلطیوں نے اگر رکاوٹ پیدا نہ کی تو انشاءاللہ 35-40 منٹ میں، 45 منٹ میں میں اپنی بات مکمل کر کے علم کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں ان تمام چیزوں کو آپ توجہ سے سنیں بھی، دیکھیں بھی کہ کس مشن پر ہیں ہم، ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمارے اہداف، ٹارگٹ، مقاصد، کون سی منزلیں ہیں جو ہماری منتظر ہیں اور ہم نے یہاں پہ پہنچنا ہے۔ یہاں تک علم کی فضیلت کی بات ہے، یہ آپ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ میں صرف چند اشارے کر دیتا ہوں، جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی آیت پروردگار کائنات کا فرمان کہ آپ بلند درجے کے حامل ہیں، ایمان والوں میں سے ان لوگوں کے درجات بلند ہیں جن کو اللہ نے علم عطا کیا۔ خشیت اہل علم کا زیور اور زینت ہوتی ہے، یہ پروردگار کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ راستہ میرے عزیز بیٹوں، بھائیوں، یہ راستہ وہ راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے۔
لوگ گورنر ہاؤس کی سڑک پہ جاتے ہیں تو محتاط ہو جاتے ہیں، کینٹ کی سڑکوں پہ جاتے ہیں تو محتاط ہو جاتے ہیں۔ آپ جس راستے پہ جا رہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، یہ راستہ جنت کا راستہ ہے۔ یہ وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راستے پہ چلنے والے کو کہا تھا کہ فضلی علی ادناکم، جامع ترمذی میں، کہ اس راستے پہ چلنے والا عام عبادت کرنے والے سے اتنا افضل ہے جتنی فضیلت میری ہے تم میں سے کسی ادنا پر۔ یہ تمام جو علم کی فضیلتیں ہمارے سامنے ہم سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، ان کو ذہن میں رکھ کر میرا آپ سے یہ سوال ہے، ہم اس مشن کے ساتھ کتنے مخلص ہیں؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے۔ آج کی میری تمام گزارشات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ مدارس کے حوالے سے اکثر پہلے بھی بات ہو رہی تھی، لوگ جو ہم سے توقع رکھتے ہیں، لوگ جو ہمارے اوپر خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت معاشرے کی بے راہ روی، ظلمت، تاریکی، جہالت، ضلالت، تنزل، ادبار، شقاوت، ان تمام چیزوں میں اگر کوئی روشنی کی شمع ہے تو یہ اہل مدارس ہیں، عام لوگ ہیں۔ اس امت نے جب بھی درست ہونا ہے، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ قول کے مطابق اس امت نے اسی مشن پر، جس مشن پر آپ ہیں، اسی مشن پر چلتے ہوئے لوگ، ان کی وجہ سے غالب ہونا ہے، اس کی اصلاح ہونی ہے، اس کی بہتری آنی ہے۔ ہمارے اندر بڑی کمزوریاں ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہاں پر تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ماحول بہت خوبصورت بھی ہے، دیدہ دیو بھی ہے، پروردگار کائنات نظر بد سے، حاسدین کے حسد، شریروں کے شر سے، ہر طرح کے فتنے سے طلبہ کو، اساتذہ کو، انتظامیہ کو، معاونین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے خزانے ان پر خرچ فرمائے۔ لیکن عمومی طور پر جو چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی کہ ہماری بھی کچھ کمزوریاں ہیں۔ سب سے بڑی کمزوری ہے ہمارے پاس علم کے خزانے موجود ہوتے ہیں، ہم مستفید نہیں ہوتے، چشمے جاری ہوتے ہیں، ہم سیراب نہیں ہو پاتے۔ 24 گھنٹے روزانہ اللہ ہمیں دیتا ہے اور ہم ایک دینی ماحول میں رہ کر ان کو اس طرح سے، جس طرح سے ہمیں ہونا چاہیے، نہیں ہو پاتے۔ میں نے تو یہ جملہ بہت مرتبہ اپنی زندگی میں سنا، آپ بھی سنیں گے، آپ نے سنا بھی ہوگا، میرے سر کا تاج علماء کرام شیوخ موجود ہیں، وہ بھی اس بات کی یقیناً تائید کریں گے۔ کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جی میں شیخ سہیل میر محمدی حافظہ اللہ تعالیٰ کی کلاس میں ہی تھا، شیخ آج اس مقام پر ہے، میں تھوڑا سا رہ گیا پیچھے، فلاں شیخ ہے، میں نے بطور تمثیل ایک نام لے دیا، میں اور وہ اکٹھے پڑھا کرتے تھے، میں ذرا پیچھے رہ گیا، وہ آگے نکل گئے۔ اس جملے پر پریشان ہونے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کسی کے سامنے یہ جملہ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ادارہ بھی ایک ملا، اساتذہ بھی ایک ملے، ماحول بھی ایک ملا، لائبریری بھی ایک ملی، کتب بھی ایک جیسی، پیریڈ، تقسیم، لیکچر، ہر چیز ایک جیسی ملی۔ کچھ لوگ آگے نکل گئے، کچھ پیچھے رہ گئے۔ سنن دارمی میں روایت ہے، 590 نمبر پہ آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، مدینہ میں میرا ایک دوست تھا، کہتے ہیں میں ایک دن اسے ملا، میں نے کہا کہ حلوما، میرے ساتھ آئیے، نفعل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر کے صحابہ موجود ہیں، ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ہم دین سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ آج ہماری عمر تھوڑی ہے، ابھی سے ہم دین پڑھیں گے، دین کو سمجھیں گے، دین کو سیکھیں گے تو ہمارے پاس بھی علم آنا شروع ہو جائے گا، کل کو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس علم کو آگے پھیلائیں گے۔ میرا وہ دوست میری عمر میں مجھ سے بڑا تھا، اس نے مجھے ڈانٹ دیا، کیسی بات کرتے ہو، یہاں پہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بہت زیادہ وافرون، بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں، تجھے کون پوچھے گا، مجھے کون پوچھے گا، یہ خیال آپ کا ٹھیک نہیں ہے، چلے جاؤ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے اس جملے نے میرے عزم میں، میرے استقلال میں، میرے ارادے میں کسی قسم کی کمزوری نہیں آنے دی۔ میں نے یہ تہیہ کیا کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ سیکھنا ہے، میں نے یہ پڑھنا ہے۔ میں صبح کے وقت نکلتا، اپنی نماز پڑھ کے، اپنی شراب پڑھ کے میں چلا جاتا، مجھے پتہ چلتا کہ فلاں صحابی رسول ہیں، ان کے پاس ایک رسول اللہ کی حدیث کا علم ہے، انہیں یاد ہے، میں وہاں پہ جاتا، دروازہ ان کا بند ہوتا، فَأَتَوَسَّدُ رِدَاعِي، میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کے ان کے دروازے کے سامنے لیٹ جاتا، تو وہیں پہ فَتَسْفِ الرِّيحُ،
وہ ہوا تیز چلنا شروع ہوتی، مٹی اڑتی، علی وجہ تراب، میرے چہرے پر مٹی ہی مٹی، گرد و غبار آ جاتا، دروازہ کھلتا، باہر آنے والا باہر آتا، دیکھتا کہ رسول اللہ کے بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا کے بیٹے، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک قربت بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، وہ میرے دروازے پر بنو ہاشم کے فرد تھے، چشم و چراغ تھے، عباس کے بیٹے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ باہر نکلتے ہی کہتے سر یہ آپ نے کیا کیا، آپ میرے دروازے پہ، آپ میری طرف کوئی پیغام بھیجتے، اللہ ارسلت الیہ فآتیک، میں آ جاتا آپ کے پاس، جو آپ نے پوچھنا تھا میں آ کے آپ کے دروازے پہ آپ کو بلا کے چلا جاتا۔ لیکن عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں کہتا نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے علم لینے کا، کچھ سیکھنے اور پڑھنے والوں کا یہ شیوا، یہ ترا امتیاز نہیں ہوتا، وہ ادب سے سرشار ہوتے ہیں، مجھے ہی آنا چاہیے تھا، میں ہی یہاں پہ آیا ہوں، آپ کو فلاں حدیث یاد ہے وہ مجھے سنا دیں۔ کہتے ہیں وقت بیتتا چلا گیا، ایک دن مدینہ کی مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، سینکڑوں لوگ میرے دائیں بائیں بیٹھے، وہ مجھ سے دین کے مسائل پوچھ رہے تھے، وہی بندہ جس میں بچپن میں مجھے یہ نصیحت کی تھی، ہمارے ہاں بھی ہم کہہ دیتے ہیں نا، ہم تو اپنے طالب علمی دور میں جانتے ہیں کچھ ماحول ایسا بن جایا کرتا تھا، اگر کسی کو احساس ہو جاتا، کسی کے اوپر کوئی نصیحت کی بات اثر کر جاتی اور کرتی ہے، فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہمارے ہی ساتھی کہہ رہے ہوتے اب آپ کو تقویٰ آنے لگا ہے، آپ کیا کر لیں گے، کتابی کیڑا کہنے والے لوگ باہر سے نہیں آتے، وہ ہمارے ہی کلاس میں، ہمارے ہی کمرے میں، ہمارے ہی سیشن میں، ہمارے ہی ساتھ بیٹھ کر لقمے اٹھا کر منہ میں ڈالنے والے ہوتے ہیں، ہمارے عزم کو توڑنے والے ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بندہ آ کے کھڑا ہو گیا اور حیران ہو کے دیکھنے لگا، اور اس کی زبان پر ایک جملہ تھا ذالک الفتى اعقل منی، یہ نوجوان بہت سمجھدار نکلا، میں تو یوں ہی رہ گیا، اس نے آج دین کا علم حاصل کر کے اپنا یہ مقام بنا لیا ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، عبداللہ بن مبارک بن وادی الحمدللہ المروزی رحمہ اللہ تعالیٰ مشہور محدث، امام بیہقی نے مدخل میں نقل کیا، کہنے لگے اگر آپ کو پتا چلے، یہ علم ہو جائے یقینی کہ باقیہ رق یوم واحد من الحیات، آپ کے پاس زندگی کا صرف ایک دن موجود ہے، صرف ایک دن، کیا کرنا چاہیں گے آپ؟ کوئی نصیحت کریں گے؟ بہت بڑے بزنس مین تھے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ، اتنا بزنس شاید زندگی میں کسی نے کیا، اور سارا بزنس، ساری کمائی، ساری دولت علماء میں نشاور کر دیا کرتے تھے اور اس کو بہا دیا کرتے تھے، اڑا دیا کرتے تھے۔ ابن علیہ کے ترجمے میں لکھا، امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیر و اعلام النبلاء میں، امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا لولا الخمسۃ، اگر 5 بندے رب کی اس دھرتی پر موجود نہ ہوتے، اللہ کی قسم عبداللہ بن مبارک کبھی بھی تجارت نہ کرتا، ما تجرت، میں کبھی بھی تجارت نہ کرتا۔ لوگوں نے کہا کون سے 5 بندے ہیں؟ کسی نے سوچا بیٹے کا نام لیں گے، کسی نے سوچا بیوی کا نام لیں گے، کسی نے سوچا بہن بھائیوں کا نام لیں گے، کسی نے سوچا اولاد کا نام لیں گے، 5 اس وقت کے بڑے علماء کا نام لیا، کہا سفیانان، پہلے نمبر پر سفیان بن سعید بن مسروق تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ، سفیان ثوری، دوسرے نمبر پر سفیان عیینہ، تیسرے نمبر پر ابن علیہ، چوتھے نمبر پر ابن السواق، اور 5ویں نمبر پر ایک اور بہت بڑے محدث کا نام لیا، کہنے لگے فضیل بن ایاض رحمہ اللہ تعالیٰ، اگر یہ 5 بندے نہ ہوتے میں کبھی بھی تجارت نہ کرتا، میں کبھی بھی بزنس نہ کرتا۔ سر آپ کا مطلب کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا میں کماتا ہی اس لیے ہوں کہ ان بندوں کو بیٹھے بٹھائے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے میں سرمایہ دے سکوں، تاکہ ان کی صلاحیتیں دین کے علم پر خرچ ہوں، ان کا فقط دائیں بائیں نہ ہو، ان کی گھڑیاں دکانوں کے اوپر، بازاروں میں ان کو خرچ نہ کرنا پڑے۔ اس قدر ایک دن پتہ چلا، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ترجمے میں امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا، 8ویں جلد میں ہے، وہ اکثر کانا یختلف کثیرا من الرقۃ الی ترسوس، رقہ اور ترسوس کے درمیان سفر کیا کرتے، راستے میں ایک چھوٹا سا قصبہ، وہاں پہ بیٹھ جاتے، کسی کو حدیثیں سنانے شروع کر دیتے، دین کی باتیں بتانا شروع کرتے، ایک نوجوان ان کے قریب ہو کے بیٹھتا، بڑی توجہ سے، بڑے انہماک سے دین کی بات سنا کرتا اور سمجھا کرتا، اور پھر بعد میں ان سے اس کے اوپر سوالات کیا کرتا۔ ایک دن گئے رقہ سے ترسوس یا ترسوس سے رقہ جا رہے تھے، اس قصبے میں گئے، وہاں پہ بیٹھے، لوگوں کو حدیث بیان کی، وہ نوجوان نظر نہیں آیا، چلے گئے، پھر واپس آئے، لما راجع الی الناس، لوگوں سے آ کے پوچھا، وہ نوجوان میرے جوتے اٹھانے والا، میرا ادب کرنے والا، میرا احترام کرنے والا، میرے قریب بیٹھنے والا، حدیثیں سننے والا، سوالات کرنے والا، آج نظر نہیں آیا۔
کہنے لگے سر کانا محبوسم بدینہ، اس کا کسی نے لین دین کا مسئلہ تھا، قرض دینا تھا، کیس کر دیا ہے، وہ پھنسا ہوا ہے، وہ تو حوالات میں پڑا ہے، جیل میں پڑا ہے۔ کہنے لگے کہ کوئی بندہ ہے ایسا جو قرض والے بندے کے پاس لے جائے۔ ایک نے پکڑا، قرض والے بندے کے پاس لے گئے، اسے بلا کے کہنے لگا کہ ایک بات میرے اور آپ کے درمیان اگر رہے، ابن مبارک کہنے لگے رحمہ اللہ تعالی، جیلوں میں ڈالنے سے پیسے واپس نہیں ملتے، گرفتاریوں سے پیسے واپس نہیں ملتے۔ اگر آپ پیسے واپس لینا چاہتے ہیں ڈیل کریں، کبھی اس کو یہ بتانا نہیں کہ اس کا قرض کس نے ادا کیا ہے، حدیث کا طالب علم ہے، اس کی جگہ حوالات نہیں بنتی، اس کی جگہ مسند علم بنتی ہے، دین والی جگہ بنتی ہے۔ بتائیں کتنے ہیں؟ کہنے لگے اشرۃ آلاف درہم، 10,000 درہم، اور ایک درہم آپ نے پڑھا ہوگا 2.975 گرام کا ایک درہم ہوتا ہے، اس کے تولے بنانے کتنے بنتے ہیں؟ آج جو 3,500 چاندی کا ریٹ اس کے حساب سے بھی بنائے تقریباً 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے، لیکن یہ 87% ڈاؤن ہے اس دور سے آج کا ریٹ۔ اس حساب سے بنائے تقریباً یہ 10 کروڑ کے قریب جا کے 8 کروڑ کے قریب جا کے رقم بنے گی۔ ایک لمحے میں اپنی وہ کمائی دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ دین کا طالب علم وہ اپنے علم سے دور نہ ہو، اس قدر قربانیاں دینے والے تھے۔ یہ بڑی بڑی کتابیں یوں ہی ہمارے پاس، ہم ساری زندگی پڑھتے ہیں کتابوں کو، مطالعہ کر کے جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، اتنا کچھ ہوتا ہے، جا کے کلاس میں لفظ بولنا شروع کر دیتے ہیں اور بولتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے طالب علم ان کا کوئی نقصان نہ ہو، ان کی ذمہ داری کے اندر کوئی خیانت نہ ہو، کوئی کمزوری نہ ہو، یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن بڑے بڑے ہمارے اساتذہ، ہمارے شیوخ جو ہمارے لیے سرمایہ حیات ہیں، اس کے باوجود اس طرح سے ان کی تعلیقات ہم محفوظ نہیں کر پاتے، ان کے حواشی محفوظ نہیں کر پاتے۔ علم کیا ہوتا تھا؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس بندہ آ جائے، عصر کی نماز پڑھ کے کہے کہ امام صاحب میرے علاقے میں مسئلہ ہے، عقیدے کی کوئی تھوڑی سی تحریر تو لکھ دے۔ امام ابن تیمیہ قلم کاغذ مکوا کے تحریر لکھ کے دیں اور وہ آنے والے وقت میں عقیدہ واسطیہ بن جائے، مدرسوں کا سلیبس اور نصاب بن جائے اس لیول کا۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دین کے طالب علم کے لیے کروڑوں کی دولت کو قربان کر دی۔ اور یہی میں بات میں ادب کی کر رہا تھا، بڑی یہ کمزوری ہے۔ پہلی ہماری کمزوری، ہمارا وقت اپنا اس طرح سے کلاسوں میں ہونے کے باوجود، ادارے ہونے کے باوجود، ہم لوگ جنوبی پنجاب کے رہنے والے ہیں، اب یقین کریے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ہماری یہ کیفیت ہے۔ کل کا پرسوں کی جب سے یہ سنی کہ شیخ مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب حافظہ اللہ تعالی حسن اللہ یعنی جیسے فتنے، کذاب، دجال، رافضی، خبیث، اس جیسے لوگوں کے بارے میں ان کی ایک کوشش کاوش سامنے آنے والی ہے، لوگ طلبہ کو بھی کہا، لوگ بھی دیکھنے والے تھے کہ کوئی نہ کوئی وہ دیکھیں ہم کیا بنتا ہے، اس نے فلاں جگہ پہ یہ کیا، فلاں جگہ پہ یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، آپ کے سامنے چشمے موجود ہیں، فائدہ نہ اٹھا پائیں، آپ کے اندر طلب نہ ہو، آپ کے اندر لگن نہ ہو، آپ کے اندر کوشش کاوش نہ ہو، آپ کے اندر وہ کچھ کر جانے کا جذبہ نہ ہو، سیکھنے کا، 24 گھنٹے ویسے گزر جائیں، باتوں میں بیٹھے گزر جائیں، اس سمارٹ ڈیجیٹلائز چیزوں کے اندر گزر جائیں، سوشل میڈیا کے اندر ساری چیزیں، یہ فیم کی بیماری اور بخار ہماری نسل کو تباہ کرتا جا رہا ہے۔ آپ جس مشن سے وابستہ ہیں، جن صفوں سے وابستہ ہیں، جن چٹائیوں سے وابستہ ہیں، یہ مقدر بدلنے والی چٹائیاں ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذو بآخرین۔ اور جو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شرح تحفۃ الاحوذی میں عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا، وہ 8 بندوں کے بارے میں، کون ہے جس کی مکہ میں سرداری، من سادہ، کون ہے جو مکہ میں اہل مکہ کا سردار ہے؟ کہا مکہ اہل مکہ کا سردار، جتنے بندے 8 بندے ذکر کیے، عطا بن ابی رباح کی بات ہوئی، طاووس کی بات ہوئی رحمہ اللہ تعالی، اور میمون بن مہران کی بات ہوئی، ضحاک بن مزاحم کی بات ہوئی، سارے کے سارے بندے وہ کتنے کون تھے؟ آزاد کردہ لوگوں کے غلام، لیکن دین کے علم نے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو فضل عطا کیا، ان کو عزت، ان کو مقام ادا کیا۔ جیسے میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ تاریخ میں پڑھیں گے، آپ کو نا ایک بہت پیارا نام ملے گا تذکرۃ الحفاظ وغیرہ میں، محمد بن عبد الرحمن الاوکس، بڑی عجیب سی فزیک تھی ان کی، یہ گردن بہت چھوٹی تھی، کندھے بہت اوپر کو تھے، یہ گردن اندر گئی ہوئی تھی، لوگ دیکھتے تو بڑی بے چینی سی محسوس کرتے، بڑی عجیب سی بات کرتے۔ ایک دن ان کی ماں بڑی پریشان ہوئی کہ میں بیٹے کا کیا حل کروں، پھر اس کے ذہن میں آیا میں اس کو دین کا علم پڑھاتی، دین کا علم پڑھا، فَوَلَّ بِمَكَّةَ 20 فَوَلَّ الْقَضَاءَ بِمَكَّةَ 20 سَنَةً، 20 سال مکہ میں قاضی اور جج بن کے رہے،
اس وقت قاضی اور جج CSS والے نہیں ہوا کرتے تھے، یا LLB والے LLM والے یا جوڈیشنل جو پیپر دینے والے وہ نہیں ہوتے تھے، جن کے پاس قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، اصول فقہ کا علم، تفسیر، اصول تفسیر، ان چیزوں کے علوم ہوا کرتے تھے 20 سال۔ اور ان کی کیفیت یہ تھی، علم کی وجہ سے روب اتنا تھا کہ جب بھی کان الخصم عطا علیہ، کوئی بھی جھگڑے والے لوگ ان کے سامنے آتے، خصم تثنیہ بھی ہے، جمع بھی ہے، واحد سبھی میں بولا جاتا ہے، جب بھی کان الخصم عطا علیہ ان کے سامنے آتے فرعیلا، کانپنے لگتے، تھرتھرانے لگتے۔ علم کا یہ روب تھا۔ وہی شخص جس کی طبیعت، جس کا جسم دیکھ کر لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ابن باز رحمہ اللہ تعالی، ایک عربی مجلد میں نے پڑھا، نام مجھے یاد نہیں، انہوں نے لکھا کہ ایک دن میں بیٹھا تھا اور میری ماں کے پاس ایک خاتون بیٹھی تھی، وہ دونوں باتیں کر رہی تھی، ان دونوں نے ظنتا انی نائم، ان دونوں نے سمجھا کہ میں سویا ہوا ہوں۔ میری ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹا نابینا ہے، آنکھیں ہے نہیں، نظر ہے نہیں، کیا کرے گا، میں کیسے کروں؟ کہتے ہیں کہ اس دن سے میں نے سوچا کہ مجھے دین پڑھنا ہے، مجھے اللہ کا دین پڑھنا ہے۔ پھر میں نے محنت کی اور میں نے دیکھا کہ سعودی عرب کے نہیں، عرب کے حکمران آ کے میرے سامنے بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وقار رکھا ہے، جو حقیقی عزت رکھی ہے، جو حقیقی فضل رکھا ہے، کفضل علی ادناکم، رسول اللہ نے ویسے نہیں جملہ کہا، وہ اسی علم کے اندر کہا، اسی علم کے اندر۔ ہمیں یہ ادراک اور احساس نہیں کہ اس کی ویلیو کیا ہے۔ 10 بندے ہمیں کہہ دیں، ہمارا ایک کزن اٹھ کے کہہ دے تو مولوی ہے، ہم وہیں پہ سارے فیل ہو جاتے ہیں، ہمارا کانفیڈنس لیول ختم ہو جاتا ہے، ہمارا اعتماد ختم ہو جاتے ہیں، ہم اس کے سامنے اپنے دفاعی انداز میں وضاحتیں، صراحتیں، بس ٹھیک۔ کبھی آپ نے نہیں سوچا کہنے والے کتنے ہیں؟ ہمیں مولوی کہہ کے تضحیق کرنے والے، ہمیں ملا کہہ کے تضحیق کرنے والے، ہمیں مسجد والے کہہ کے، ہمیں کنجسٹڈ مائنڈ کہہ کے ہماری تضحیق کرنے والے کتنے ہیں؟ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مقام رکھا ہے، عزت والا، شرف والا، وہ کیا ہے؟ آپ کے پیغمبر نے کیا کہا جامع ترمذی میں؟ حتی فرمایا کہ جتنے بھی لوگ ان اہل السماوات والارض، تمام آسمانوں والے، تمام زمین والے، اور کہا کہ حتی النملہ، چیونٹیاں فی جوہریہا، اپنے سوراخوں میں، والحیتان فی جوف الماء، مچھلیاں سمندروں کے اندر، گنتی نہیں ہو سکتی کیڑیوں کی، گنتی نہیں ہو سکتی مچھلیوں کی، گنتی نہیں ہو سکتی آسمانی فرشتوں کی، گنتی نہیں ہو سکتی زمین والوں کی، سارے کے سارے لا یصلون، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمتیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ 2 بندوں کے کہنے کی وجہ سے ہم دین کے علم کے اوپر بدزن ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگتے ہیں۔ اہل علم کا کیا شیوا تھا؟ یہ دین بچا ہی ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے اپنا وقت بھی قربان کیا، اپنی جان بھی قربان کی، اپنا مال بھی قربان کیا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی حلیۃ الاولیاء اٹھا کے پڑھے، جب لمبا ماتا سفیان الثوری جو ساری زندگی دین کے ساتھ اتنی وابستہ کر لی، ٹیلنٹڈ آدمی تھے، باصلاحیت تھے، حدیث کے حافظ، فقہ کے امام، کوفہ کے اندر ان کا مثل نہیں ہمیں کوئی ملتا حدیث کے حوالے سے، لیکن سارے وقت ساری صلاحیت کو کہا کہ صرف دین کے لیے، دین کا علم کے لیے، بس اور کوئی کام نہیں۔ بڑا لوگ کہا کرتے لما مات سفیان الثوری، جب سفیان ثوری فوت ہوئے، لم یترک الی العباء التي کفن فیہا، صرف پورے گھر کی تلاشی کی تھی، ایک چادر ملی، صرف ایک چادر، کفن فیہ، اسی چادر میں ان کو کفن دیا گیا۔ بعد میں کسی نے بستر اٹھایا، وجد فی تحت سریرہ درہم، پورے گھر کے اندر 1 درہم ملا، فتصدقوا بہ، اور انہوں نے صدقہ کر دیا۔ اور دنیا دیکھنے کے لیے آئی کہ اتنا بڑا امام جس کی حدیث پڑھانے کا لیکچر، درس، پیریڈ، مجلس لگتی ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، قلم کاغذ تھام کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن دنیا کمانے کے لیے اتنا ٹائم نہیں۔ اور یہ سنت رسول ہے، اپنے دین کو وقت دینا۔ دنیا کو وقت نہ بھی دیا جا سکے کوئی نقصان نہیں۔ وہ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے 5030 نمبر پر، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ والی، ایک عورت آئی، جئت لاحب لک نفسی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے ہبہ کرتی ہوں۔ آپ نے سر اٹھایا، دیکھا، سر جھکا لیا، پیغام مل گیا کہ آپ کو کوئی دلچسپی نہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، آپ کو ضرورت نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اس سے نکاح کر دیں۔ یاد ہے آپ نے اس سے کیا پوچھا؟ ایک سوال پوچھا تھا، حق مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ کہنے لگا کچھ نہیں، التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ گھر کا چکر لاؤ، لوہے کی انگوٹھی ملے نا وہی لے آنا۔ لوہے کی انگوٹھی لینے چلے گئے۔ اب لوہے کی انگوٹھی ادب المفرد میں 1021 نمبر پر ایک روایت سندن، بعض علماء اس کو کمزور بھی کہتے ہیں، لوہے کی انگوٹھی پہننے کی مذمت میں، تو وہ لینے کے لیے چلا گیا۔
گھر سے گیا، لوہے کی انگوٹھی نہیں ملی. آپ اتنے لوگ ہم اس چھت کے نیچے بیٹھے، مجھے کوئی ایک گھر، ایک چھت، ایک چار دیواری بتا دے جس کی یہ پوزیشن ہو کہ ایک لوہے کا ٹکڑا بھی اس گھر میں نہ ہو. واپس آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملی. ہاں میرے پاس چادر ہے، فرمایا لبستها لم يكن عليها شيء وان لبستها لم يكن عليك شيء. چادر کی بات نہ کرے، یا آپ کے استعمال میں رہے گی یا بیوی کے استعمال میں رہے گی. خاموشی سے بیٹھ گیا، جانے لگا. آپ نے کہا رک گیا. حل معک من القرآن، قرآن یاد ہے؟ وہی بندہ جو اپنی دنیا اتنی نہیں کما سکا کہ گھر کے اندر کوئی قیمت والی چیز مل جائے، جو دنیا کو اتنا ٹائم نہیں دے سکا کہ لوہے کی انگوٹھی مل جائے، وہی بندہ جب دین کی علم کی بات، قرآن کی بات آئی تو کیا کہنے لگا؟ سورۃ قضا، سورۃ قضا، سورۃ قضا، مجھے فلاں سورت یاد، مجھے فلاں سورت، مجھے فلاں سورت، مجھے فلاں. حل تقرأ من ظہر قلبک، زبانی پڑھ سکتے ہو؟ جی اللہ کے رسول میں پڑھ سکتا ہوں. دین کو وہ اتنا علم وقت دینے والے تھے، دین کے علم کو اتنا وقت دینے والے تھے. خام خواہ بیٹھے ہیں، اثر کے وقت چھٹی ہوئی، 1 گھنٹہ گفتگو میں چلا گیا، بازاروں میں نکل کے چلے گئے. مولانا وہ مشہور حدیث مسند احمد ابن حنبل کی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرابی نے آ کے سوال کیا، اللہ کے رسول ای البلدان شر، دنیا کی بری ترین جگہ کون سی ہے؟ فرمایا مجھے نہیں علم، جبریل آئیں گے پوچھ کے بتاؤں گا. ما کفا ما شاء اللہ. اس وقت گزرا، کچھ عرصے کے بعد جبریل آئے، جبریل بندے نے پوچھا دنیا کی بری ترین جگہ کون سی؟ اللہ کے رسول مجھے نہیں پتا، حتی اسأل ربی عز وجل، اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا. پھر آ کے جبریل نے بتایا کہ دنیا کی بری ترین جگہ وہ دنیا کے بازار ہیں، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، دنیا کی سب سے اچھی جگہ وہ مسجدیں ہیں. اللہ نے سب سے اچھی جگہ عطا کی. کچھ ہم بن جائیں، کچھ سیکھ لیں، لیکن ہمارے سامنے شاید ان لوگوں کی کتابیں ہیں، ان لوگوں نے ان کتابوں کو لکھا کیسے وہ نہیں ہے. ان لوگوں نے ان کتابوں کے قابل ہونے کے لیے کیا کیا کیا. امام ابن ابی حاتم کو پڑھے رحمہ اللہ تعالی، احصیت ما مشیت ولا قدمیہ، وہ سفر جو میں نے دین کا علم پڑھنے کے لیے پیدل کیا 7000 فرسخ بنتا ہے. بعض روایتوں میں 1000 فرسخ کا بھی ذکر ہے. ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی وہ جو قلم کتابیں لکھنے کے لیے اپنے قلم تراشتے رہے، انہوں نے نصیحت کی تھی میری وفات کے وقت یہ سارے قلم کا برادہ جمع کر لیا جائے، اسی سے پانی کو گرم کیا جائے اور پانی کو گرم کر کے اسی کے ساتھ مجھے غسل دیا جائے. پانی بھی بہت زیادہ گرم ہو گیا پھر بھی ان کے قلم کے برادے بچ گئے. ہمیں اس طرح سے قلم، یہ والی پینسلیں جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ والے کاغذ جو ہمارے پاس ہے، یہ والی سہولت جو ہمارے پاس ہے، اگر ان لوگوں کو ملی ہوتی میدان الاعتدال شاید اتنی نہ ہوتی، سیر و اعلام النبلات اتنی نہ ہوتی، ہمیں تہذیب الکمال شاید اس کا سائز اتنا نہ ملتا، ہمیں فتح الباری کا سائز شاید اتنا نہ ملتا، شرح النووی کا سائز شاید اتنا نہ ملتا. یہ ان لوگوں کے پاس یہ والی سہولتیں نہیں تھی. یہ سیاہی میں لگا کے وہ لکھا کرتے تھے، سیاہی میں لگا کے وہ لکھا کرتے تھے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی سب جانے لگے. امام ابو ثور سے ملاقات ہوگی، حلیۃ الاولیاء میں لکھا. امام ابو نعیمہ سبحانی رحمہ اللہ تعالی کہنے لگے آپ کے پاس یہ کافی زیادہ پیسے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ينبغي لك ان تشتری ريعة، آپ مسجد حرام میں جائیں گے حج کرنے کے لیے، مکہ میں کوئی اچھا سا پلاٹ خرید لیں، وہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کی جائیداد بن جائے گی، آپ کے بچوں کے کام آ جائے گی. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی چلے گئے اور وہاں پہ وقت گزار کے آئے. حج ختم ہو گیا، وقت گزرا، واپس آئے. امام ابو ثور ملے رحمہ اللہ تعالی، میں نے آپ سے ایک درخواست کی تھی بچوں کے لیے کچھ بن جائے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کیا کہنے لگے کہ میں نے بہت کوشش کی، مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی کہ میں اپنے بچوں کے لیے خرید کے ان کی وراثت بنا دوں. ہاں ایک جگہ مجھے ملی تھی تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ دین کے طالب علموں کے لیے یہاں پہ عمارت بنا کے وقف کر دوں. میں دین کے طالب علموں کے لیے عمارت بنا کے وقف کرایا. شیخ محمد بن صالح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کثیر کے علاقے میں ایک بڑی بلڈنگ بنائی، اپنی ساری سرمایہ حیات جمع کر کے جمع پونجی کہ دین کے طالب علموں کو جگہ مل سکے، وقت مل سکے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں پڑھے الوفیات میں کیا لکھا ہوا ہے. جب ان کو وہاں پہ قید کر دیا گیا اور امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں میں کبھی کبھی ملنے کے لیے جاتا، جب بھی ملنے کے لیے جاتا کانا یملکونی بکتب، انہوں نے میری ذمہ داری لگا دی کہ کتابیں لے کے آیا کرو میرے پاس اور مجھ سے کتابیں لے کے جایا کرو، اور جو لے کے جاتے ہو خود پڑھا کرو، جو مجھے دے کے جاتے ہو وہ واپس لے کے جایا کرو. جیل میں بیٹھے ہوئے بھی اگر فکر ہے نا تو وہ دین کے علم کا فکر ہے.
کہ دین کا علم کیسے ملے گا، میں نے دین کو پڑھنا ہے۔ فقط جس بندے کی اپنے طلب حدیث کے دور میں، اسٹوڈنٹس لائف میں، تعلم کے دور میں مصروفیات صرف کتابوں کے ساتھ نہیں ہے، احادیث کے ساتھ نہیں ہے، وقت وہ اپنا ضائع کر رہا ہے، وہ کبھی بھی ایک اس طرح کا کردار ادا نہیں کر سکتا، اس مسند تک نہیں پہنچ سکتا جو علم کا تقاضا ہے، جو سلف کے علم کا تقاضا ہے۔ میں 3 چیزیں عرض کرتا ہوں وقت کے اختصار کی وجہ سے۔ بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ لے کر آئے، 2154 نمبر پر آتی ہے بات پر۔ ان کے دروازے میں دستک ہوئی، بندے کو کہا باہر دیکھو کون ہے، باہر دیکھا تو ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ 3 دفعہ دستک دے کے جا رہے ہیں، کہا ان کو فوراً بلاؤ واپس آئے۔ ابھی آپ رکے نہیں، 3 دفعہ دروازے پہ دستک دے کے جا رہے ہو، کہنے لگے کہ جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کر دی، 3 دفعہ اجازت لینی تھی نہیں ملی، میں جا رہا ہوں۔ کہا واپس آؤ، اس بات کا کیا ثبوت ہے اجازت 3 دفعہ لینی ہے؟ انہوں نے کہا جی رسول اللہ کی بات ہے، شام کو بندہ میرے ممبر کے پاس ہونا چاہیے جو گواہی دے کہ واقعی یہ اللہ کے رسول کا مسئلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ لَأُوجِيَنَّ عَلَىٰ ظَهْرِكَ وَبَطْنِكَ، میں تمہیں سزا دوں گا، بڑی بدترین سزا دوں گا۔ ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب، ابو سعید خدری، لوگ ملے، ان کو اکٹھا کیا، واپس لے آئے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہنے لگے، شغلتنی الاسواق الحال الصفق، کہ مجھے بازاروں نے اتنا مصروف رکھا، بازاروں کی میری مصروفیت نے دین کا یہ مسئلہ، دین کا یہ علم اس میں مجھے کمزور کر دیا۔ میں بازاروں میں کھڑے ہو کے سودا کرتا رہا، وہ موسیٰ اشعری جیسے لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ دین کے عالم بن گئے اور دین کے مسائل کا پتہ چل گیا۔ بات کہاں پہ آئی؟ بات آ جا کے کہاں پہ ختم ہوتی؟ وقت کے اوپر۔ سب لوگوں کو کہا ایک ہم یہ نصیحت کرتے ہیں، تہجد پڑھا کریں، تہجد پڑھ، اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم عبادت، تنہائی کی عبادت بندے کو بڑی اوپر لے جاتی ہے۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 722 نمبر پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث، مجھے رسول اللہ نے 3 نصیحتیں کی۔ ایک نصیحت کیا ہے کہ رات کو آپ نے وتر پڑھ کے سونا ہے۔ کیوں وتر پڑھ کے سونا ہے؟ دین کے طالب علم، محدث، اسکالر، سب سے بڑے صحابہ میں سے حدیثیں بیان کرنے کے اعتبار سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ رات کو تہجد پڑھ کے سویا کرو۔ ایک وجہ جو علماء نے بیان کی وہ یہ کہ وہ رات کو وہ وتر پڑھ کے سویا کریں، رات کو وتر پڑھ کے سوئیں گے، پوری نیند ہوگی، باڈی کو ریسٹ ملے گی، باڈی ان کی بالکل پرسکون ہوگی، اگلا سارا دن پوری توجہ کے ساتھ پیغمبر کی احادیث سنتے رہیں گے۔ دین کے طالب علم کا وقت کو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ سب سے اہم، اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں رسول اللہ کو جب بلایا، کتاب الایمان میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میرے گھر میں کسی جگہ پہ نماز پڑھ دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ یہ نقطہ شیخ ابن عثیمین نے لکھا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ، جب وہاں پہ گئے نماز پڑھنے کے لیے اور بھی صحابہ موجود تھے بات کرنے کے لیے، آپ نے کہا سب سے پہلے جس کام کے لیے میں آیا ہوں مجھے وہ جگہ بتاؤ کہ میں نے نماز کہاں پہ ادا کرنی ہے۔ آپ کے سارے کام، آپ کی ضرورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ سب سے پہلے کس کام کے لیے آئے ہیں؟ آپ آئے ہیں پڑھنے کے لیے، اور پڑھنے کے لیے ان لوگوں کو سامنے رکھیں جو ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے، ہمارے لیے مثالیں ہیں، ہمارے لیے ان کا ایک ایک عمل، ان کا دن رات، ان کا اس دین کے علم کو محفوظ کرنا، اگر ہم ان کے پیٹرن پر نہیں چلتے، ان کو اپنے لیے مثالی نمونہ نہیں بناتے، ان لوگوں نے کیسے اس کے لیے سفر کیے، کتنی اس کے لیے مشقتیں، کیسی اس کے لیے صعوبتیں برداشت کی، اور یہ وہ ہے جب آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں نا تو اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، آپ کے گھروں میں بھی رزق اتر رہا ہوتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث میں یہی کہا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کانا حوالی فی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم احدہما یختلف، 2 بھائی تھے، ایک سارا دن دین سیکھتا پڑھتا اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنا کاروبار کرتا۔ ایک دن دونوں کا اختلاف ہوا، کاروباری نے آ کے شکایت کر دی، یہ سارا دن یہاں پہ آ کے دین پڑھتا ہے اور میں کماتا ہوں، شام کو میرے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ جاتا۔ کیا کہا تھا؟ لعلک ترزق بہ، تجھے کیا پتا تجھے رزق بھی اس کی وجہ سے مل رہا۔ آپ کے گھروں کی معیشت اللہ تعالیٰ خود بخود بہتر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہونا شروع ہو جاتی، رزق آپ کے گھر کے آمدن میں اترنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ دین کے علم کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میری یہ گزارشات مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔